27 سپٹمبر کو پشاور میں جلسہ کیا جا رہا ہے. شیر افضل مروت صاحب جو کافی پریڈکشنز کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جلسہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا. فضا، مہنگائی کے نتیجے میں انہوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ جی مہنگائی بڑی ہے، اور سائفر کا سہارا لے کے انہوں نے گورنمنٹ بنائی تھی کہ ہم جی مہنگائی ختم کر دیں. آج ڈیلی کے فگر اٹھا لیں، ڈیلی کا 25 ارب روپیہ لے کے قرضہ جو ہے یہ گورنمنٹ چلا رہے ہیں. یہ ان کی معیشت کی ٹوٹل سچائی ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے معیشت کی بحالی کے لیے کوئی ایسا قدم جس میں کہیں کہ جی ہم نے بحال کر لی ہے، انڈسٹری چلا لی ہے، سسٹم ٹھیک کر لی ہے، بجلی سستی کر لی ہے. میں نے پہلے کہا کہ میں باتیں ریپیٹ نہیں کرتا. ہمیں جس ریٹ پہ اس وقت مل رہا تھا تیل، ہم اس کے باوجود ہم نے لوگوں کو کتنا فیسیلیٹیٹ کیا. آج تو ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 12.5 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے، یعنی کہ ایک وقت کی روٹی سے انہوں نے محروم کر دیا، اور 2.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. آپ کی بھی نوکری خطرے میں ہے. اچھا، دوسرا آپ کا یہ کہنا کہ ہمارا جی ہمیں کچھ سن نہیں رہا. اگر ہمیں کوئی نہیں سن رہا تو ہم نے کب آپ کو کہا کہ آپ ہمیں سنیں؟ جو سننے والے ہیں عوام وہ سن رہے ہیں. بیانیہ صرف ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے. آج اپنے بیریئر فسطائیت ختم کر دیں. آپ کو دن میں تارے نہ نظر آ گئے نا تو میں اپنا نام بدل لوں گا. اور 27 تاریخ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی، دیکھیں یہ ایک سیکوینس سے چل رہا ہے. پہلے 26 نومبر کے بعد سر لیکن ایک بات ہے امجد صاحب، لیکن ایک بات ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ کے جب بھی جلسے ہوئے، دھرنے ہوئے، آپ لوگوں نے لانگ مارچ کی بھی بات کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور آپ کے اپنے ہی لوگ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہے نا. سر سب سے پہلے تو مسئلہ یہ دیکھیں اس کی کامیابی ناکامیابی تو بات بعد میں ہوتی ہے. پہلے پی ٹی آئی والے ہی پی ٹی آئی والوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں پورا دن. میری بات سن لینا، یہ بھی ایک جمہوریت ہے کہ ہم غلاموں کی پارٹی نہیں ہیں. دیکھیں 8 فیبرری کو لیکن سر آپ ایک دوسرے کی نیتوں پہ شک کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو پہ الزامات کی بچھاڑ کی جا رہی ہوتی ہے. الزام لگانے والا بھی پی ٹی آئی سے ہوتا ہے، جس پہ الزام لگ رہا ہوتا ہے وہ بھی پی ٹی آئی سے ہوتا ہے. یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. خیر ہے، کوئی بات نہیں، یہ چلتا رہتا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز میں اختیار ولی خان جب مشرف صاحب نے ان کو بھیجا تھا نا سعودیہ، 8 سال کا معاہدہ کر کے گئے تھے، تو پیچھے مطلب ایسے ہی کبھی کبھی یہ آپس میں لڑتے تھے. یہ 5 سیٹوں پہ آ گئے تھے. آج تو الحمدللہ 8 فیبرری کو ہمارا لیڈر جیل میں تھا. لوگوں نے ڈھونڈ کے اپنا آپ کو یاد ہو تو انہوں نے ان نشانوں پہ جو ہے اپنی سٹیمپ مور کی. بات یاد رکھیں، ہم کامیاب ہو چکے ہیں. ہاں، طویل رات ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہتا، لیکن ایک نہ ایک دن جس دن سورج طلوع ہونا ہے سب چیز ملیے میٹ ہو جائے گی. ہاں، پاکستان خدارا پاکستان کا ہم بھی سوچتے ہیں، یہ بھی سوچیں، اور غریب عوام کا سوچیں جو غربت کی چکی میں پس چکے ہیں، مر چکے ہیں. دیکھیں جہازوں میں پھرتے رہیں لیکن نیچے غربت سے لوگ جو ہے بھوک ایک وقت کے کھانے سے مر چکی. اس وقت کیا فائدہ؟ اگر یہ مخلص ہوتے تو یہ ہم نے ہر دفعہ موقع دیا کہ بیٹھیں، لیکن انہوں نے ہمارے مذاکرات کو ہماری کمزوری سمجھا. ہم نے ہمیشہ کوشش کی پاکستان آگے کی طرف بڑھے. آج بھی ہماری کوشش یہ نہیں ہے کہ ہم ٹانگیں کسی کی کھینچنے کے چکر میں ہیں. ہم پروگریسو پارٹی ہیں، ہم جمہوری پارٹی ہیں کہ تھارسس کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں. لیکن افسوس بات ہے کہ ہم نے ان کے اوپر وہ کام نہیں کیے تھے. آج ہم پہ، میں سمجھتا ہوں ہم میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے. اگر وہ گھر کی چھت پہ کھڑا ہوتا ہے تو دہشت گردی کا پرچہ، گھر کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو سر دہشت گردی کا پرچہ. اختیار ولی خان صاحب، ٹھیک ہے اختیار صاحب، یہ اب تحریک انصاف کے جلسے سے تو ان کو بہت امید ہے. انہوں نے کہا ہمارے جلسے پہلے بھی کامیاب ہوئے ہیں، بلکہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں. استعفوں سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے؟ کیا یہ ایک ایسا پریشر ٹیکٹک ہے کہ حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے گا؟ مجھے یاد ہے جب انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا تھا
خان صاحب نے اسمبلیوں سے، تو پھر ایک دوسرے پہ تنقید چل رہی تھی کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لابنگ تھی، گروپنگ تھی، ایک گروپ کہتا تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو مشورہ دیا، انہوں نے دیا، وہ بھی سیاستدان آپ کو پتہ ہے تمام بڑے سینئر ہیں، ہمارے پروگرامز میں بھی آتے ہیں، تنقید کرنے والے بھی پی ٹی آئی سے تھے، جن پر تنقید ہو رہی تھی وہ بھی پی ٹی آئی سے تھے، تنقید چھوٹا لفظ سے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ فلاں نے یہ اس لیے کر دیا، فلاں نے اس لیے کر دیا، ایک دوسرے کی نیت پر شک کیا جا رہا ہوتا ہے. اب یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک تھی پی ٹی آئی، کبھی ہوا کرتی تھی، اب پی ٹی آئی سی ٹی آئی نہیں ہے. نہیں سر، ایک جماعت تو ہے نا. دیکھیں میری اختیار صاحب ایک بات ہے کہ پی ٹی آئی ایک جماعت ہے، بڑی تعداد میں ابھی بھی لوگ ان کو فالو کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں آپ کو، جتنی تعداد موجود ہے نا، یہ دعا دیں جنرل فیض کو، یہ اس کی باقیات کی وجہ سے یہ اتنا کچھ ان کا خیبر پختونخوا سے نکل آیا، ورنہ آج مولانا صاحب یہ بات نہ کر رہے ہوتے. مسلم لیگ نون، جے یو آئی، اے این پی، پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ چرا کر انہوں نے خیبر پختونخوا میں اپنی تیسری بار حکومت بنائی ہے. ان کے پاس کوئی آرگینک مینڈیٹ نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پاکستان کو ٹوٹنے کے نہج پر چھوڑ کے گئے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ پاکستان، ان کا لیڈر کہہ کے گیا ہے کہ پاکستان نے اچھا یہ بتائیں اختیار بھائی، یہ بتائیں جو پی ٹی آئی کے استعفے آتے ہیں، اکانومی جو ہے، پی ٹی آئی کے استعفوں سے حکومت مزید پرسکون ہو جائے گی یا آپ لوگ واقعی اس کو پریشر سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان بچ گیا، ڈیفالٹ سے بھی بچ گیا. ان کا جو وزیر خزانہ تھا وہ شوکت ترین کہہ کے گیا تھا کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے لگا، ساری جو اکانومی ہے وہ انڈرمائن ہو چکی ہے. کر کے گئے ڈیلیبریٹلی، یہ لوگ تو چاہتے ہیں، ان کا ایجنڈا یہ تھا. اب آپ کہتی ہیں کہ استعفے استعفے استعفے. مجھے بتائیے ڈاکٹر فضا، 1.5 سال اس اسمبلی کو ہوا ہے کہ بنے ہیں، 1.5 سال میں آپ نے ماں سوائے اس کے کوئی نعرہ سنا ہے کہ قیدی 800 چور کو جو ہے تو رہا کر دیں، اس کو چھوڑ دیں؟ اس کے علاوہ کوئی آپ نے نعرہ ان کا سنا ہے؟ کوئی بل یہ لائے ہیں، کوئی غریب عوام کی بات انہوں نے کی ہے، کوئی لا کی بات کی ہے، کوئی پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات اندر کھڑے ہو کے اس کے لیے کوئی بل لائے ہیں؟ نو، نتھنگ. یہ تو بیچارے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا. وہ عمران خان نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میں کھمبوں کو ٹکٹیں دوں گا اور کھمبے آ جائیں گے. کھمبے ہی آ گئے اسمبلی میں. اب کھمبوں کا پارلیمانی تاریخ میں کیا کردار ہوتا ہے؟ یہی جو آج کی پی ٹی آئی کا ہے. تو کھمبے ومبے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کھمبے اگر ادھر اپنا کردار ادا نہیں کرتے تو ان کے جانے سے، استعفے دینے سے کوئی فرق نہیں ہوتا. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں، جتنا آپ نے کہا نا کہ پولیٹیکل پارٹی ہے، I would love to see them as a political party and political leaders, but they are not. چلیں جی، ٹائم کی کمی ہے، ٹھیک ہے، مجھے کلوزنگ کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے جی، دونوں امجد صاحب بلکہ اپنا لاسٹ دیجیے گا، آپ اعتراض نہ کریں گے، میں نے آپ سے لاسٹ کامنٹ نہیں لیا. آپ کا اختیار بھائی نے جو بات کی اس پہ آپ کا لاسٹ کامنٹ. دیکھیے اختیار ولی پولیٹیکل پرسن ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ختم ہو چکی ہے. جہاں آج پاکستان کی 90% آبادی عمران خان صاحب کے ساتھ، ویسے مجھے ڈاکٹر فضا اتنے بڑے بڑے بول، میں یہ کہہ رہا تھا یاد رکھنا، کہ اگر اتنے بڑے بول کھانے نہ پڑے. میں کہہ رہا رہا اور تو بھی کہا، میں تو وہ اس وقت آ کے ملوں گا کہ بھائی جان اب وقت بدل چکا ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ وہ نہیں کریں گے جو آپ ہمارے ساتھ. جی اختیار صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، امجد صاحب آپ کو ذرا سن لیجیے گا. سنیں جی اب سن لیجیے نیائی صاحب. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں، جو 4.25 سال آپ نے ہمارے ساتھ کیا تھا نا، ہم نے ابھی اس کا کوئی بدلہ نہیں اتارا. فی الحال آپ مکافات عمل کا شکار ہیں، اپنے جو آپ کے اعمال ہیں اس کا شکار ہیں. ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا، ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا. سن لیجیے، اب سن لیجیے، ہم تو برداشت سن لیجیے. نہیں، برداشت کریں گے، لیکن برداشت ہم نے کیا ہے، برداشت ہم نے کیا ہے، برداشت نہیں، آپ نے تو کچھ نہیں کیا. دیکھو ہمارا ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا. جس دن ہم نے شروع کیا اس دن پھر رکھیں گے نہیں. ہم نے نہیں کیا. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل پارٹی بن جائیں اور پولیٹیکل پارٹی کی طرح بیہیو کرنا شروع کریں. جعفر ایکسپریس جیسے واقعات پر آپ انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. چلیں جی، وقت کی کمی ہے، میں نے لاسٹ کامنٹ کہا تھا. اوکے ٹھیک ہے جی، دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، دونوں شکریہ.